لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارے غریبوں کا دین ہے، غریب ہی دین کی محنت کریں گے۔ نہ میرے بھائی، مالدار بھی دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور مالدار بھی دین کی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نوجوان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مکۃ المکرمہ کا ایک نوجوان، انتہائی خوبرو، انتہائی خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اس کا باپ مکۃ المکرمہ کا ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا، اور ماں باپ نے اس اکلوتے بیٹے کی پیاری پرورش کی تھی۔ اس حد تک اس کا لباس شاہی لباس تھا، کھانا شاہی کھانا تھا، رہائش شاہی رہائش تھی۔ اس کا ہر انداز زندگی گزارنے کا، ہر طریقہ مکۃ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا، ایسا خوبصورت تھا، اور اس کے لباس کی چمک دھمک ایسی تھی کہ لوگ دور سے دیکھتے اور کہتے، وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ اور ایسا لباس پہنتا، جو کپڑا ایک بار پہنتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ ماں باپ ایسے لاڈ سے اور ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی۔ ایک قبیلے کے علاوہ مکۃ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے، اور ایسا حسن تھا یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ کے مختلف قبیلے کے لوگوں کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے تھے، اور بیٹیوں کی تمنا یہ تھی کہ کس طرح مصعب بن عمیر کے دل میں جگہ ان کو مل جائے، مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہوں۔ اور ایسا حسین نوجوان، مالدار نوجوان، جس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا، کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اڑتا ہے۔ کسی ایک دن مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا، اسی مصعب بن عمیر نے حسین کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا، مصعب بن عمیر نے چہرے والضحیٰ کو دیکھ لیا، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا، واللیل کے زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسین کے چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا، آقا کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے والدین غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا، اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا، مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد اسی مصعب بن عمیر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے۔ اب والدین کی محبتیں مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں، اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے، وہ والدہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھی۔ یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے، آقا کا عاشق ہو گیا ہے۔ والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑی بڑی اذیتیں دیں، بہت زیادہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے۔ یہاں تک کہ والدہ نے کہا، اگر تو محمد عربی کے پیار کو نہیں چھوڑتا، اگر دل سے محمد عربی کی محبت کو نہیں نکالے گا تو تجھے ہم گھر سے نکال دیں گے۔ ہر طریقہ اختیار کیا، ہر کوشش کی، کس طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دے، لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے، اے میری والدہ، جو کرنا چاہتی ہے وہ تو کر لے، جو بات کہنا چاہتی ہے وہ تو کہہ دے۔ اب میرا دل آقا دو عالم کو دے چکا ہوں، اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ وقت بھی آتا ہے، ماں نے ایک ترکیب بنائی، ماں نے کہا، ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ میرا چہیتا بیٹا ہے، میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، میں نے ہی اس کو پالا ہے۔ ماں نے کہا، اس کو ہم اس طرح تکلیف دیتے ہیں۔ ماں نے کہا، آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی، اور میری تکلیف کو دیکھے گا، اور میری بھوک کو دیکھے گا، اور میری پیاس کو دیکھے گا، اور میری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑے گا۔ لیکن اس نے کہا، اے میری ماں، تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، میرے دل میں تکلیف تو ہے، مجھے پریشانی تو ہے،
ہے میری ماں میں تم سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والے سرکار پہ قربان، کونین کے والی پہ قربان، آقائے دو جہاں پر قربان۔ وہ وقت بھی آیا جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا، پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مکۃ المکرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں جا رہے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں کہ وہ حسین منظر اور پر نور منظر بھی کیسا منظر ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شمع کی گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے ہیں، اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور ادھر دیکھتے ہیں مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب مصعب بن عمیر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا، کیا عجیب و غریب منظر کو دیکھا، وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس، جس کی خوراک شاہی خوراک تھی، جس کی سواری شاہی سواری تھی، مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مکۃ المکرمہ میں تھے، جب دیکھا مینڈے کی کھال میں پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینۃ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں، تو صحابہ نے مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے، صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی چیخیں نکل گئیں، ارے یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جس کی ماں اور جس کا باپ جس کی پرورش اس کے احسن انداز سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا، دوسری مرتبہ وہ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آقا کا پیار ہے، آقا کی محبت ہے۔ آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا امتحان لیا۔ اس وقت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، میرے آقا نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے وہ صحابہ دیکھو، مجھے اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس رب کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکے کے گلیوں میں دیکھا تھا، اس کے حسن کے چرچے مکۃ المکرمہ میں تھے۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شاہی لباس پہناتا تھا، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے اپنی ماں سے چند لمحوں کے لیے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی۔ اب دیکھ لو میرا پیار نے کیسا امتحان لیا ہے، میرے عشق نے کیسا امتحان لیا ہے، دیکھو میری محبت نے مصعب بن عمیر کا کیا حال کر دیا ہے۔ میرے مصعب کو دیکھو، صحابہ رو رہے ہیں، مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، اے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، واللہ مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا ہے، میرے مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے، جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرات فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا، پیار امتحان لیتا ہے، یہ کونین کے والی کا پیار ہے، جسے مل جائے پھر محبت امتحان ملے گی۔ وہ مصعب بن عمیر امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، آقا کے پیار نے کیسا امتحان لیا۔ یہی وہ مصعب بن عمیر ہے، جنگ احد میں آقا پر حملہ ہوا، مصعب بن عمیر نے اپنے سینے پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا، آقا کی محبت میں جان دے دی۔